ہیلو ایوری ون، گڈ ایوننگ آپ سب کو، ویلکم گاسپل گڈ نیوز میں۔ اور آج میں نے آپ سب کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنا ہے وہ ہے فیتھ۔ واٹ از فیتھ؟ لائک فیتھ کی جو ڈیفینیشن ہے، فیتھ بیسیکلی فیتھ کیا ہے اور فیتھ کا جو بیس کانسیپٹ کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ پاک کلام میں اور یسوع مسیح ناصری کی تعلیم جو ہے وہ ایگزیکٹ ایک کانسیپٹ دے رہی ہے فیتھ کے بارے میں کہ فیتھ کیا ہے۔ تو وہی کانسیپٹ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا میں آپ کو الیبوریٹ کر دوں اس میں۔ فیتھ جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہ ہیبریو چیپٹر 11 اور اس کی ورس نمبر 1 میں لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے جا کے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اندیکھی چیزوں کا ایمان ثبوت ہے۔ اندیکھی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جن کو آپ اپنی ہیومن 5 سینسز سے سینس نہیں کر سکتے، ایسی اندیکھی چیزیں جن کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ایسی اندیکھی چیزیں جن کو آپ فزیکل آئیز سے دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو جو ہوں، یہ میں اگر مثال کے طور پر بات کرتے ہیں کہ مجھے اپنی بلیسنگس کو دیکھنا ہے جو اندیکھی ہیں، تو مجھے کیسے دیکھنا ہے؟ لائک میری کوئی وش ہے یا میری کوئی ڈیزائر ہے، مجھے وہ چاہیے اور وہ مجھے چاہیے ہی چاہیے، ٹھیک ہے، خدا من سے۔ اب مجھے میرے سرکمسٹانسز میں وہ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اب میرے ہاتھ ان بلیسنگز کو بھی ٹچ نہیں کر پا رہے، یا میری 5 سینسز جو ہیں ان کو بھی فیل نہیں کر پا رہی، جو ہیومن سینسز ہے میری وہ ان کو فیل نہیں کر پا رہی۔ لیکن میرا جو ایمان ہے، جو میرا فیتھ ہے، وہ ان چیزوں کو، ان بلیسنگز کو پراپرلی دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، اور یقین جانے مجھے اپنی بلیسنگز ابھی نظر آ رہی ہیں، اندیکھی ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ ایون ابھی مجھے خود بھی اپنی فزیکل آئیز سے نظر نہیں آ رہی، لیکن میرا ایمان ان بلیسنگز کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ میرا ایمان میری روح کی آنکھیں ہیں، میرا ایمان میری روحانی سینسز ہے، میرا ایمان جو ہے وہ ایک ٹائم پہ جو مجھے میری بلیسنگز دکھاتا ہے۔ آپ اپنے ایمان سے اپنی اندیکھی بلیسنگز کو ہر وقت واچ کر سکتے ہیں، اور وہ بہت جلد آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ میری جتنی بلیسنگز میں نے ابھی ایمان سے میں نے دیکھ لی ہیں اپنی زندگی میں، وہ مجھے نظر آ رہی ہیں، اور میں I can see them easily by faith۔ تو جو ایمان ہے وہ آپ کو آپ کی اندیکھی جو ہے بلیسنگز کو دکھاتا ہے، چاہے آپ اس کو ٹچ کر پائیں یا نہ کر پائیں، چاہے دیکھیں یا نہ دیکھیں، ڈزنٹ میٹر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہو ہر وقت اپنے ایمان کے تھرو۔ تو اس بات کی تعلیم جو تھی خداوند یسوع مسیح نے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تھے، تو اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں میں جو تھے آئے، وہاں پہ ظاہر ہوئے اپنے شاگردوں میں، اور انہوں نے توما سے جو تھی یہ باتیں کہیں، کچھ باتیں کہیں، اور وہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، جو کہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 25 آیت سے آنورڈ 29 آیت تک پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ ریڈ کر سکتے ہیں if you want۔ اس میں لکھا ہے، بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال دوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال دوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ دیکھیں، ایسا توما نے کہا تھا کہ جب تک میں خداوند کو ٹچ نہیں کر لوں گا، جب تک میں خداوند کو فیل نہیں کر لوں گا، سینس نہیں کر لوں گا، ہاتھ نہیں لگا لوں گا، تب تک میں ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ آج بہت سے لوگ اسی چیز کو دہرا رہے ہیں اپنی زندگی میں، اور کیا کرتے ہیں
کہ جب تک وہ کہتے ہیں جب تک ہم اپنی بلیسنگ کو نہیں دیکھ لیں گے ہماری زندگی میں آ نہیں جائے گی ہماری بلیسنگ، ہم اسے دیکھ نہیں پائیں گے. جب تک ہم اسے دیکھ نہیں لیتے، جب تک ہمیں پتہ نہیں چلنا شروع ہو جائے گا کہ حالات بدل گئے اور اب ہماری بلیسنگ ہمارے پاس آ جائے گی، تب تک ہمیں مطلب یقین نہیں ہوگا، تب تک ہم کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. ہم کیسے یقین کریں؟ ہم یقین نہیں کر سکتے. آج بھی بہت سے لوگ اس مسٹیک کو ریوائز کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں 26ویں جو آیت ہے اس میں کیا لکھا ہے، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو. حالانکہ جب توما نے یہ بات کہی تھی کہ میں جب تک یسوع کو ہاتھ نہیں لگا لوں گا، ٹچ نہیں کر لوں گا، میں یقین نہیں کروں گا، ہرگز یقین نہیں کروں گا. اس نے کہا تھا ہرگز، نیور ایور، آئی ول نیور بلیو، میں یقین نہیں کروں گا جب تک میں خدا ان کو ٹچ نہیں کر لوں گا. یہ باتیں توما نے شاگردوں کے ساتھ کی تھی. خداون اس کے سامنے نہیں تھے تب، ٹھیک ہے، خداون اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے جب یہ باتیں توما نے شاگردوں سے کی. تو 27ویں آیت دیکھیں، جب خداون اس محفل میں 8ویں دن 8ویں روز آئے تو خداون نے سب سے پہلے توما سے کیا کہا. 27ویں آیت میں دیکھیں گے، پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. توما نے جواب میں اس سے کہا، اے خداون، اے میرے خدا. جب توما نے ٹچ کر لیا خداون کو، جب ان کے اپنے ہاتھوں سے خداون کو ٹچ کیا، جب چھوا، تب اس نے بولا کہ اے میرے خداون، اے میرے خدا. تو خیر جب اس نے ٹچ کر لیا خداون کو تب تو وہ مان لیا ہے. آج بہت سے ایسے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسی زندگی میں اپنی چیزیں یہی باتیں دہرا رہے ہیں. جب وہ اپنی بلیسنگس کو ٹچ کر لیتے ہیں، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے بھی ہماری زندگی میں آگے، ہمارے گھر میں بلیسنگ آگے، ٹھیک ہے، یس لارڈ یو گیو می، تھینک یو لارڈ یو گیو می، آپ نے ہمیں دے دیا، تھینک یو. لیکن تھینک یو آپ تب کریں جب آپ کو بلیسنگ نہیں نظر آ رہی. تھینک یو آپ تب کریں خداون کا جب آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا. تھینکس آپ تب کریں جب آپ کو مشکلوں پہ مشکلیں نظر آ رہی ہیں اور آپ کو بلیسنگس نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی آپ اپنی بلیسنگس کو دیکھ رہے ہیں ایمان کے ذریعے سے. تھینکس آپ تب کریں جب آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا جب آپ کسی ایسے حالات میں ہوتے ہیں جو کہ حالات آپ کو اجازت نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے کہ آپ شکر کریں خدا کا، لیکن پھر بھی آپ ایمان رکھیں، اعتقاد رکھیں، پورا ایمان رکھیں اور پھر بھی شکر گزاری کریں کہ خداوند میں شکر کرتا ہوں. آج مجھے بے شک جیسے مرضی حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن I thankful to you my heavenly father, like in Jesus name you give me more blessings. آپ نے مجھے بہت زیادہ blessings دی ہیں اور I can watch my blessings. ہم اپنی blessings کو دیکھ پا رہے ہیں خداوند، ہم اپنی آج blessings کو دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنی blessings کو دیکھ رہے ہیں. بے شک ان کو دیکھ انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے، انسانی ہاتھوں سے چھو نہیں پا رہے، انسانی سینسز سے فیل نہیں کر پا رہے، لیکن ایمان جو کہ اسپریچول سینس ہے، جو کہ اسپریچول آئی ہے، جو کہ اسپریچول ایک اسپریچول سینسز ہے، ایمان جو ہے اسپریچول سینس ہے، اسپریچول ویژن ہے، وہ اس کے تھرو ہے. خداوند ہم اپنی بلیسنگز کو دیکھ رہے ہیں. 29ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے جب توما کا ایمان دیکھا، یہ کمزور ایمان دیکھا، تو خداوند نے ایمان کے بارے میں تعلیم دی. اور کیا ہی خوبصورت تعلیم ہے، اس میں لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. تو میرے عزیزو، ہماری مبارک حالی جو ہے نا، وہ اس بات میں ہے کہ ہم بغیر دیکھے ایمان لائیں. ہر سچویشن میں ہم بے شک اپنی بلیسنگز کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، لیکن ایمان سے اپنی بلیسنگز کو ہر وقت دیکھتے رہیں. یہ ہماری مبارک حالی ہے. اپنی مبارک حالی کو آج ہی ریسیو کریں. مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. تو آج آپ میرے ساتھ مل کر
ایمان رکھیں کہ دیکھیں خداوند آپ کی زندگی میں کیسے بڑے بڑے کام کرنے جا رہے ہیں. اس کلام کو سننے سے خداوند آپ کے دلوں کو، آپ کی روحوں کو جو ہیں وہ جگا رہے ہیں، تاکہ آپ اس تعلیم کو اپنے اندر جو ہے کنیکٹ کریں اور ہمیشہ اس تعلیم کے ساتھ کنیکٹ رہیں، اسپریچولی اور مینٹلی اور جو ہر طور سے دل جان پوری عقل پوری طاقت سے آپ خداوند کے اس کلام کے ساتھ کنیکٹ رہیں ہمیشہ. کہ مبارک ہوئے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. ہیبریو میں بھی لکھا ہے کہ ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے ایمان. تو جب آپ نہیں دیکھ رہے لیکن آپ ایمان سے دیکھتے رہتے ہو، ایمان کے ساتھ دیکھتے رہتے ہو، اپنی بلیسنگ دیکھتے رہتے ہو، وہ آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں اور آپ ان کو پا لیتے ہو اور آپ ان کو پالو گے. تو خداوند نے کہا تھا کہ جو توما کا ایمان ہے وہ شک والا ایمان ہے، وہ کمزور ایمان ہے. تو ایسا ایمان نہ رکھیں کہ جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے، جب تک ہم چھو نہیں لیں گے، جب تک ہمیں پتہ نہیں چل جائے گا، جب تک حالات بدل نہیں جائیں گے، تب تک ہم خوش نہیں ہوں گے، تب تک ہم شکر نہیں کریں گے، یا تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری بلیسنگ آ گئی یا نہیں آ رہی. تو ایسی چیزوں سے باہر نکلیں، ایسی سوچوں سے باہر نکلیں، ایسے خیالوں سے باہر آئیں، ایسی احساسات سے باہر آئیں کہ جو آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ جب آپ دیکھو گے تبھی آپ یقین کرنا ہے، جب آپ دیکھو گے تبھی آپ جو ہے شکر کرنا ہے. آج ہی شکر کریں خدا ان کا، آج ہی یقین کریں، آج ہی خوش رہیں اور بہت خوش رہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ بلیسنگز ہیں اور بہت زیادہ بلیسنگز آ رہی ہیں. خداوند نے آپ کو بہت زیادہ بلیس کر دی، کیونکہ آپ سب خداوند کی بھیڑے ہو، خداوند کی چراگاہ کی بھیڑے. اور ہمارا چوپان ایسا چوپان، اچھا چوپان ہے جس کے ہونے سے ہمیں کبھی کی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. تو گاڈ بلیس یو آل. خداوند اس کلام سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت دیں اور خداوند آپ کے ساتھ ہوں، اور اس سرمن کو آپ اور بھی فارورڈ کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے وسیلہ سے بلیسنگ پائیں. اور تھینک یو فار لسننگ دس سرمن. اور نیکسٹ ٹائم ہم لوگ گریٹ فیتھ اور لٹل فیتھ کو جو ہے ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں فیتھ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ساتھ ساتھ رہے گی، تاکہ آپ اور بھی اچھے سے اس کو سیکھ سکو اور بھی اچھے سے اس کو جو ہے اپنے ذہن میں نشین کر سکو. تو تھینک یو، گاڈ بلیس یو اینڈ بائے فار ناؤ. تھینک یو، بائے.